کتنا بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں اس کا معاف کر دینے کا۔ پھر عذر قبول کرنے کا حکم ہے، اور یہ کہا گیا کوئی تمہارا بھائی اگر کوئی اپنا عذر پیش کرے کہ مجھ سے یہ غلطی اس لیے ہو گئی، بات اس لیے منہ سے نکل گئی، میں نے یہ برتاؤ اس لیے کر لیا، اگر وہ تمہارے پاس آئے تو محقن اور مبتلن، یعنی وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، اس کو قبول کر لو۔ اپنے بھائی کے عذر کو قبول نہ کرنے کی سزا ایک تو یہ ہے کہ جو ناجائز مال کسی کا قبضہ کرے، ناجائز ٹیکس لے، اس کے برابر ہے، اور بہت ساری احادیث میں اور اس کے بھی سزائیں بتائی گئی ہیں، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی کسی کا عذر قبول نہ کرے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز نہیں ہے، کہ یہ سلام کرے تو ادھر منہ پھیر لے، وہ سلام کر لے تو ادھر منہ پھیر لے۔ اور فرمایا کہ پیر و جمعرات کو سب کے اعمال خدا کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو شرک نہیں کرتا ان کے سارے اعمال بخش دیتا ہے، لیکن جو آدمی دوسرے آدمی سے ناراض ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو فرماتا ہے کہ اس کو 2 دن کی مہلت دو ابھی، اگر یہ 2 دن میں اپنے معاملات کو ٹھیک کر لے، معاف کر دے، اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا یہ مقابل معافی نہیں ہے۔ تو یہ تعلقات کے ترک جو ہو جاتا ہے، بول چال نہیں ہو رہی، بائیکاٹ ہو رہا ہے، مہینوں گزر گئے، اس کی کوئی گنجائش اسلام میں، کوئی گنجائش اس کی نہیں نکلتی۔ معاف کر دینے کے بارے میں جو میں آخری بات آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت پیرائے میں یہ بتایا ہے کہ اس کا اصل اجر و بدلہ کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے بیٹھے اچانک آپ مسکرائے، اور مسکرائے اتنا کہ آپ کے سامنے کے دانت جو ہے وہ دکھائی دینے لگے۔ حضور کبھی آواز لگا کے، قہقہ لگا کے کبھی نہیں ہنسے، لیکن یہ آپ کی مسرت کی ہنسی کی انتہا یہ تھی کہ آپ اس طرح ہنستے تھے کہ دانت صاف دکھائی دیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں اور باپ فدا ہوں، قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے ہنسا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا کہ میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں، کس چیز نے آپ کو خوش کیا، آپ مسکرائے، آپ ہنسے؟ آپ نے کہا میں نے دیکھا کہ میری امت کے 2 آدمی اللہ کے حضور میں اپنا مقدمہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، زانوں سے زانوں لگائے ہوئے، اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی نے کہا کہ اے رب، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور اس کا بدلے مجھے یہاں دلائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تمہارے بھائی سے میں تمہیں کیا دلاؤں، اس کے پاس جو کوئی نیکی بھی نہیں ہے کہ جو میں نیکیاں لے کر تم کو دے دوں، وہاں تو وہی سکہ چلے گا نا نیکی کا، تو بدلہ میں کیسے دلاؤں؟ تو اس نے کہا کہ پھر میرے جو گناہ ہیں آپ لے کر اس کے اوپر ڈال دیجیے۔ یہ کہنے کے بعد حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا بڑا عجیب دن ہوگا کہ جہاں آدمی کے لیے یہ بات بھی غنیمت ہوگی کہ اس کا جو بوجھ، وہ گناہوں کا بوجھ کما کے لایا ہے پیٹھ کے اوپر، اس میں سے کوئی کمی ہو جائے۔ چنانچہ وہ آدمی کہے گا جو مدعی ہوگا کہ پھر اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں دینے کے لیے تو آپ میرے کچھ گناہ لے کے اس کے حوالے کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم ذرا نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھو۔ وہ نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھے گا کہ بڑی عمدہ ایک جگہ ہے، اور اس کے اندر سونے کے مکانات ہیں اور موتیوں سے سجے ہوئے ہیں، ہر قسم کی نعمتیں ہیں۔ کہے گا یہ کس کا ہے؟ یہ کسی نبی کا ہے، کسی صدیق کا ہے، کسی شہید کا ہے۔ اتنی اعلیٰ مقام ہوگا کہ اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ اتنا اعلیٰ درجہ تو کسی نبی کو مل سکتا ہے، کسی صدیق کو مل سکتا ہے، کسی شہید کو مل سکتا ہے، کس کا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو اس کی قیمت ادا کرے، جس کے پاس اس کی قیمت ہو اس کو یہ مل سکتا ہے۔ اس نے اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ کس کے پاس اتنا ہے دولت ہے کہ اس کی قیمت دے؟ کون سی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے، اگر تو چاہے تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اس نے میرے پاس کیا رکھا ہے، میں کہاں سے دوں گا؟ آپ نے کہا تو اس بندے کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس جگہ پر پہنچ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے پھر اس کو معاف کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دونوں کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہاں جو آدمی معاف کرے گا، اس روش پہ چلے گا، قیامت میں اس کے لیے بخشش بھی ہے، درجات بھی ہیں، اور یہ بھی دل کی کشادگی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو مومن کا دل وسیع اور کشادہ ہونا چاہیے، اسی سے جیب بھی کھلتی ہے، اسی سے روش بھی کھلتی ہے، اسی سے برتاؤ میں بھی فیاضی آتی ہے، اسی سے حقوق دینے کے اندر بھی فیاضی آتی ہے۔ آدمی کم لینے پر راضی ہو جاتا ہے، زیادہ دینے پر اصرار کرتا ہے۔ اسی سے بھی زندگی کے اندر احسان کی، محبت کی چاشنی، مٹھاس، شیرینی، اس کا حسن، اس کا جمال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔